بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام بخیر دوستو، امید ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات سے خوب بہرور ہو رہے۔ آج ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی پھیلتی ہوئی پسماندگی کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ ایک طرف تو ہمارے بہت سارے محققین، دانشور، فلاسفرز اور واعظ و نصیحت کرنے والے ہمارے لیڈرز کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہاں کی مقتدرہ قوتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ وہ اپنی جانب اپنی تئیں حق بجانب ہیں کہ واقعتاً یہ بہت ساری قوتیں ہیں جو پاکستان میں پھیلتی ہوئی بڑھتی ہوئی پسماندگی کی یلغار کو پروموٹ کریں، لیکن دوسری طرف ہم ذرا دھیان دیں، غور کریں کہ اس پسماندگی کے پھیلاؤ میں اور پاکستان میں پھیلی ہوئی ڈسپیرٹی، عدم مساوات اور عدم ہم آہنگی جو ہے، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس کے اصل ذمہ دار ہم عوام ہیں کہ یہ سارے ڈگڈگی بجانے والے سن 47 سے آج تک یہی کام کر رہے ہیں، ڈگڈگی بجاتے ہیں۔ ہر ایک نئے الیکشن میں، ہر ایک نئے موڑ پر کوئی نہ کوئی چورن بیچتے ہیں اور ہم بڑے مزے سے وہ چورن چکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی یہ چورن مذہب کے نام پر، کبھی یہ چورن لسانیات کے نام پر، علاقائی تعصبات کے نام پر، اور کبھی یہ چورن ملک دشمنیوں کی بنیاد پر، اور کبھی یہ دہشت گردیوں کی بنیاد پر، کبھی ہمسایوں کی یلغار کے خوف کی بنیاد پر یہ چورن بکتا چلا آ رہا ہے اور ہم بڑے مزے سے یہ چورن خرید رہے ہیں اور چکھ رہے ہیں۔ ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم صرف شخصیت پرستی میں کہ مجھے اس جماعت کا رہنما پسند ہے، فلاں جماعت کا رہنما پسند ہے، اس کی شکل بہت خوبصورت ہے، اس کی ادائیں بڑی دل فریب ہیں، انہی اداؤں پہ مر مٹے ہیں۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ہم دراصل سیاسی کارکن ہے ہی نہیں، سیاسی بنیادوں پر اپنی پارٹیوں کے قائدین کا تجزیہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور سب سے جو مضحکہ خیز بات ہے کہ ہم سب مختلف پارٹیوں کے ماننے والے، ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے، آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے، آپ کی پارٹی ملک میں چاہتی کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، بالکل کورے ہیں۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر بہت خوبصورت ہے، اس کی گالیں بڑی لال ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا خوبصورت ہے، وہ تقریر بڑی اچھی کرتا ہے، عوام کے اندر اس کی مقبولیت بڑی ہے، فین فالوئنگ بڑی ہے۔ یہ کیا میرٹس ہوئے؟ دنیا کی سیاست کا مطالعہ کریں، اس پر توجہ دیں کہ دنیا کے مہذب ملکوں میں ان کے رہنما، ان کی عوام کس طرح چنتی ہے۔ کیا وہی چورن جو اپنے ملک میں بک رہے ہیں، انہی کی بنیاد پر وہ اپنے لیڈر چنتے ہیں، یا واقعتاً پارٹی کے مینیفیسٹو کی بنیاد پر وہ اپنے لیڈر چنتے ہیں؟ اور پھر سب سے بدبختی اس ملک کی یہ ہے کہ ہمارے ہاں موروثی سیاست ہے کہ ایک سیاستدان ہے، آگے اس کی اولاد، پھر اس کی اولاد، نسل در نسل یہ لوگ عنان اقتدار پر قابض ہیں پاکستان میں، اور ہم ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں اپنی ذاتی فیسینیشن میں، بغیر تحقیق کیے کہ پارٹی کا مینیفیسٹو کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پاکستان ظلمتوں کی، پسماندگیوں کی، گمراہیوں کی، جرائم کی اور سوشل عدم مساوات کی عمیق گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کسی پارٹی نے آج تک کوئی کلیئر اور ویوڈ منشور نہیں دیا، اور نہ عوام کو پتہ ہے۔ اگر کسی نے دیا ہے بالفرض، تو ہم نے اپنے لیڈرز کے گریبان پکڑنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ نے یہ مینیفیسٹو دیا تھا، آج اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، کس بنیاد پر آپ دوبارہ ہم سے ووٹ مانگنے آ گئے۔ اور پھر ہم یہاں بہت ساری مقدس گایوں کو پوج رہے ہیں۔ سن 47 سے آج تک لوگوں نے ان مقدس گایوں کی، ہستیوں کے پوسٹرز، ان کی تصاویر ٹرکوں کے پیچھے، بسوں کے پیچھے لگا رکھی ہیں، اور ان کو سلام پہ سلام ٹھوکے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چاہے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ اقتدار میں رہی، چاہے اس ملک میں سیاستدان اقتدار میں رہے، سب نے مل کر بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اس قوم کو بھیانک اندھیروں میں جھونکا ہے۔ کسی نے پاکستان کا صنعتی، زرعی، اقتصادی، سیاسی انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اندازہ کر لیجئے آپ، عالمی ریٹنگز میں آپ کی عدالتوں کا کیا نمبر ہے دنیا میں؟ 150 سے بھی اوپر کے نمبر پر انصاف فراہم کرنے میں آپ کی عدالتیں ہیں، اور جبکہ دنیا میں عدالتوں کو ملنے والی مراعات کے ججز کو اور ججز کی فیملیز کو حکومت، ریاست کتنی مراعات دیتی ہے، پاکستان ان 10 ملکوں کی فہرستوں میں شامل ہے جہاں ججز کو، انصاف کرنے والوں کو انتہائی زیادہ مراعات دی جاتی ہیں، جبکہ انصاف کا معیار یہ ہے کہ ہم 167-68ویں نمبر پر دنیا میں انصاف فراہم کرنے والی قوموں میں ہیں، شاید اس سے بھی آگے پہنچ چکا ہو فی الحال جو حالات چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پڑوس میں سارے ملک اس وقت پرامن بنیاد پر معاشی ترقی کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور ہم دشمنیوں کا طبل بجا رہے ہیں، دشمنیوں
کا غوغا ہے ہمارے ملک میں۔ تو یہ ہماری قوم، کل آپ نے سڑکوں پر دیکھا لاہور کی سڑکوں پر کس طرح بربریت نظر آئی، یہ ہماری جہالت ہے۔ یہ ایک پارٹی نہیں کر رہی، یہ ساری پارٹیوں نے اپنے عوام کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا ہے۔ سب نے اپنے عوام کو سڑکوں پر برہنہ کیا، ان کو زد و کوب کروایا، ان کو ذبح کروایا، ان کو زخمی کروایا، اور ان کا پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ کن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لے کر چل رہے ہیں دہائیوں سے، جس کی کوئی منزل نہیں۔ اس لیے خدا کے لیے آج یہ ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ پاکستان میں ہماری بدبختی کی، ہماری پسماندگی کی اور سوشل سیکورٹی نہ ہونے کی وجہ ہم خود ہیں، کہ ہم ان سارے موروثی سیاستدانوں کو اپنا رہنما اور اپنا لیڈر مان کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں اندھیروں میں جھونکتے چلے جا رہے ہیں۔ ان خطوط پر سوچئے اور اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔